أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءهم أجمعين. خوب کل کے درس میں ضمیر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا، کہا گیا کہ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی نیابت کرتا ہے، جو کسی اسم کا جانشین ہوتا ہے. ضمیر کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اسم کی تکرار سے بچا جا سکے. بار بار کسی کا اسم، کسی کا نام نہ لیا جا سکے. نام کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ جو ضمیر ہے یہ دو طریقے کی ہوتی ہے. ضمیریں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک متصل ہوتی ہے، ایک منفصل ہوتی ہے. ضمیر متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کلمے کے ساتھ چسپاں ہوتی ہے، جو کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی اور ملی ہوئی، اسی لیے اس کو متصل کہتے ہیں. علیحدہ اور مستقل طور پر نہیں آتی ہے، اپنے سے پہلے والے کلمے کے ساتھ ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے عبدہ، ربکم، کتابک، انت، ان کنتم. ٹھیک ہے مولانا، یہ سب. اور ضمیر منفصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو کلمے کے ساتھ چسپاں نہیں ہوتی ہے، جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مستقل اور علیحدہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک، جیسے ہوا، ہیا، انا، نحنو، ہے نا، وغیرہ وغیرہ. چلو، یہ تو کل کے درس کا خلاصہ تھا. آج کی مشق میں کچھ عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں میں ضمیریں ہیں. عبارتوں سے ضمیروں کو تلاش کر کے دو کالم بنا ہوا ہے، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. عبارتوں میں جو ضمیر متصل ہے اس کو متصل والے کالم میں لکھیے، جو منفصل ہے اس کو منفصل والے میں لکھیے. ایک نمونہ دیا ہوا ہے، جیسے عبارت ہے انا ربکم. ٹھیک، اس میں دو ضمیریں ہیں، ایک کم ہے جو متصل ہے، جو رب کے ساتھ متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اور ایک ضمیر انا ہے جو منفصل ہے. کم کو ضمیر متصل کے کالم میں لکھا ہے اور انا کو ضمیر منفصل. اسی طریقے سے نیچے کی دی گئی عبارتوں کو پڑھ کے ان کے جو ضمیریں ہیں ان ضمیروں کو ان کے کالم میں لکھیے. برہان من ربکم، برہان من ربکم، صرف ایک ضمیر ہے کم. کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے. ٹھیک، تیسری بات وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ضمیر متصل ہے. نُورًا. ٹھیک، کون کون سی ضمیر ہے مولانا اس میں؟ ایک نا ہے اور ایک کم ہے، دونوں ضمیریں متصل. متصل ہیں، تو اس کو متصل والے کالم میں. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ ہم. ہم متصل. کون سی ہے؟ متصل ہے کہ منفصل ہے؟ کیا ضمیر متصل ہے. ہوا ہما ہوں، ہیا ہما ہن. متصل نہیں ہے، منفصل ہے. منفصل ہے. منفصل. فا جو آیا ہے، فا ایک حرف ہے. ٹھیک، اب اس کو علیحدہ نہیں لکھا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قانون کتابت کے اعتبار سے فا کو ہم کے ساتھ متصل، ہم فا کے ساتھ متصل نہیں ہے بلکہ فا ہم کے ساتھ متصل ہے.
تو آپ اس سے یہ گمان نہ کریں کہ ہم ضمیر متصل ہے، ہم ضمیر متصل منفصل نہیں ہے. اب فا کو الگ لکھیں گے، فا ایک حرف ہے تو اس ایک حرف کو ایک پایا چاہیے، اس کو جوڑ کے لکھنا ممکن ہے، یہاں تو جوڑ کے لکھیں. چلے ومن آیاتہ ان خلقکم، ومن آیاتہ، ٹھیک ہے، ہی اور خلقکم، دو ضمیریں متصل ہیں، دونوں ضمیریں کیا ہے؟ متصل متصل ہے. لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، ضمیر ہے ہا، منفصل ہا یہ کیا ہے؟ منفصل ضمیر منفصل ہے. کیا ہے؟ ہوا مذکر کے لیے آتی ہے، کیا نام ہے؟ ہو نہ، ہو ہا یہ متصل ہے، منفصل منفصل نہیں ہے. کیا ہے؟ متصل ہے. هو اللہ الخالق، هو اللہ الخالق، اس میں ہوا ضمیر ہے، منفصل ضمیر منفصل. یہدی للتی ہی اقوم، ہی اس عبارت میں ایک ہی ضمیر ہے، ہی. کون سی ضمیر ہے؟ منفصل ضمیر منفصل. نحن نزلنا الذکر، نحن نحن ضمیر ہے، ضمیر منفصل. منفصل. اب آگا یاد یہ رکھنے کے لیے جی فرمائیں. آگا یہاں پر ڈاؤٹ ہے مجھے، لہا جو ابھی آپ نے بتایا لہا، ہاں تو وہ متصل کیسے ہوئے؟ لہا ما کسبت. یہاں کبھی علیحدہ مستقل طور پہ استعمال ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ اپنے پہلے والے کلمے کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. اچھا مذکر کے لیے ہو آتی ہے جو جی، متصل ہے، مؤنث کے لیے ہاں. متصل. مؤنث کے لیے ہا آتی ہے جو متصل ہے. جی جی ٹھیک واضح ہوا؟ جی جی جی. منفصل اس میں آتی ہے ہوا اور ہیا، کیا تھی مولانا؟ ہوا اور ہیا. ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، یہ منفصل ہے. لیکن ہو اور ہا، ہو مذکر کے لیے، ہاں مؤنث کے لیے، اور یہ ضمیر متصل ہے. ٹھیک واضح؟ جی آگا. چلے اب یاد رکھنے کے لیے، ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو اسم یعنی نام کی جگہ پر آتی ہے. ضمیر ہمیشہ کسی نام کی جگہ پر آتی ہے اور اسم کو بار بار ذکر کرنے سے بچاتی ہے. اور اس ضمیر کو اسی لیے واضح کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور اس کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اسم کی تکرار سے بچا جا سکے، بار بار کسی کا نام نہ لینا پڑے. یہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر منفصل، متصل. منفصل کسی لفظ کے آخر سے متصل اور چسپاں نہیں رہتی، بلکہ لفظ سے الگ ہوتی ہے. چونکہ یہ کلمے کے ساتھ، اپنے سے پہلے والے کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی، ملی ہوئی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل. منفصل یعنی جدا، علیحدہ، الگ. ضمیر متصل لفظ کے آخر سے متصل اور چسپاں رہتی ہے، یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو متصل کہتے ہیں. ٹھیک. چلے پھر قیامت کی آمد. خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان، اسی طرح قیامت کی آمد پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا تمام مسلمانوں بلکہ تمام توحیدی ادیان کی بنیادوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تین اصولی چیزیں، تین دین کی بنیادی چیزیں، ایک توحید، دوسرے نبوت اور تیسرے قیامت. یہ تین بنیادی اصول
تمام ادیان الہی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توحید پر، رسالت پر اور قیامت پر ایمان صرف مسلمان رکھتے ہوں، بلکہ جتنے بھی ادیان آسمانی ہیں جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، چاہے یہود و نصارہ ہوں، مجوس وغیرہ، وہ سب کے سب کیا ہے، ان تین چیزوں پر یقین، اعتماد اور ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے قیامت کی آمد۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہی آیت میں توحید کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کا بھی، خدا پر ایمان کی بات بھی کہی گئی ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی کا روز بازگشت کے عنوان سے آیا، یعنی قیامت کو کیا ہے، پلٹائے جانے والے دن کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ جیسے یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب پلٹائے جاؤ گے، جس میں اللہ کی جانب۔ اس آیت میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے اور خدا کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت سی آیتوں میں قیامت کے حتمی اور یقینی ہونے کو بتایا گیا ہے، اور قیامت کے یقینی اور حتمی ہونے کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ قیامت پر انسان کا اعتقاد اور ایمان مستحکم اور پختہ رہے۔ ہو سکتا ہے چونکہ جو چیز انسان کے مشاہدے میں نہیں ہوتی ہے، جو انسان جو چیز دیکھتا نہیں ہے، جس کا تذکرہ صرف سنتا ہے، چونکہ یہ ہمارے محسوسات سے دور کی چیز ہے، ہمارے ادراک سے دور کی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو قیامت کے سلسلے میں تردید ہو، ریب ہو، شک ہو، اسی لیے قرآن کی بعض آیتوں میں قیامت کے حتمی اور یقینی ہونے کا تذکرہ کیا تاکہ قیامت پر انسان کا ایمان اور اعتقاد مستحکم اور مضبوط رہے، ریب اور شک نہ رہے۔ جیسے ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، یہ وہی لفظ ہے کہ جو لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید اللہ کی یقینی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے جس میں شک اور تردید کی گنجائش نہیں ہے، اسی طریقے سے قیامت انسان کے بازگشت والا دن ہے، وقوع قیامت، برپائی قیامت، لوگوں کا اکٹھا ہونا اس دن حتمی اور لازمی ہے، اس میں شک و تردید کی گنجائش نہیں۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تم سب کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم سب کو جمع کرے گا قیامت والے دن، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت یقینی اور حتمی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے بارے میں ریب رکھتے ہیں، شک رکھتے ہیں، قیامت کو یقینی اور حتمی نہیں سمجھتے، اسی لیے پہلے لا ریب فیہ بھی کہا گیا تاکہ قیامت کی حتمیت کو، یقینیت کو بیان کیا جائے، اور پھر جن لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں قیامت کے حوالے سے شک و تردید ہے، ان کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شک و تردید رکھتے ہیں، جو نہیں جانتے قیامت کی حتمیت کے بارے میں، تو اسے جان لینا چاہیے۔ سورہ انعام کی 12ویں آیت قیامت کے اٹل اور شک سے پاک ہونے کو بتاتی ہے، جیسے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ٹھیک۔
یہ تو قیامت کی حتمیت کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ قیامت کے سلسلے میں شک و تردید رکھتے ہیں، قرآن نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ جو لوگ قیامت کے یقینی ہونے پر، حتمی ہونے پر شک کرتے ہیں، قرآن نے ان کا جواب دیا ہے کہ بھئی تم لوگ قیامت پر کیوں شک کرتے ہو، تمہارے شک کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس وجہ سے تم شک کرتے ہو تو یہ اس کا جواب ہے۔ دیکھو ابھی آیت آئے گی۔ ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے قیامت کے امکان اور اس کی آمد پر شک کا اظہار کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے حتمی ہونے، قیامت کے برپا ہونے پر شک کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ ہمارے محسوسات سے پرے ہے نا مولانا؟ جی، ہم عام طور سے اس دنیا میں رہ کر محسوسات کو درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمارے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ جو چیز فنا ہو جاتی ہے پھر وہ پلٹتی ہے مولانا۔ جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایک دم سے، پھر پلٹتی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہم اس دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے مشاہدے میں نہیں، جو ہمارے تجربے میں نہیں، جو ہمارے محسوسات سے پرے ہے، اس کو کیسے ہم یقینی اور حتمی مان لیں؟ تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اس کے حتمی ہونے اور یقینی ہونے کے دلائل تلاش کریں اور دلائل کے ذریعے سے اپنے شک و تردید کو دور کریں، دلائل کو تلاش نہیں کرتے، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی شک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی جو مر گیا مر گیا، ختم، خاک میں مل گیا، چاہے انسان ہو، جانور ہو، جو بھی مخلوق ہے، جب فنا ہو جاتی ہے تو مولانا فنا ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی کسی مخلوق کو فنا کے بعد پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی انسان مر گیا، قبر میں دفن کر دیا، یا غیر مسلم ہے اس کو جلا دیا، خاک ہو گیا، اب وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس وجہ سے قیامت کے حتمی ہونے کے بارے میں کیا کرنے لگتے ہیں مولانا؟ شک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کا جواب دیا۔ تو قرآن نے بڑے آسان اور مضبوط استدلال کے ذریعے تمام شکوک کا جواب دیا ہے۔ قیامت کے سلسلے میں جو لوگ شک و تردید رکھتے ہیں، ان کے شک و تردید کو دلیل کے ذریعے سے دور کیا ہے۔ جو خدا زندگی دیتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی سخت کام نہیں مولانا۔ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کے خلقت اول میں مشکلیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو پھر اس کو بنانے میں ہے نا دقتیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جب بن گئی دوبارہ اس کو مٹا کر کے پھر بنانا، یہ تو پہلے مرحلے سے آسان ہے۔ تو جس خدا نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا ہے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا، پھر وہی موت دیتا ہے، موت کے بعد پھر حیات دینا، پھر زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام؟ جب پہلا مرحلہ اس کے لیے آسان تھا تو دوسرا مرحلہ اس کے لیے مشکل کیسے ہو جائے؟ کیوں شک کرتے ہو کہ وہ کیسے پیدا کرے گا؟ کیسے پیدا کیا ہے؟ قل اللہ یحییکم۔ جو لوگ قیامت کے سلسلے میں شک و تردید رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، قل اللہ یحییکم، کہہ دو کہ اللہ تم سب کو زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، اور پھر وہی موت بھی دیتا ہے۔ جو زندگی دینے والا ہے وہی موت دینے والا ہے۔
ثم یجمعکم یوم القیامت لا ریب فیہ، اور پھر تم سب کو وہی اکٹھا کرے گا قیامت والے دن۔ اس میں باقاعدہ طور پر جن لوگوں کے دلوں میں قیامت کی یقینیت اور حتمیت کے حوالے سے شک و تردید ہے، مولانا ان کے لیے جواب ہے، دلیل دی گئی ہے کہ کس طریقے سے تم لوگوں کو قیامت والے دن جمع کرے گا، کیونکہ وہی ابتدائی مرحلے میں خلق کرنے والا پھر موت دینے والا بھی وہی ہے۔ تو جس نے ابتدائی مرحلے میں تمہیں زندگی دی ہے، حیات دی ہے، موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، بلکہ دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے پہلے مرحلے سے آسان۔ اس کے بعد سورہ حج کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہیں قیامت میں شک ہے تو اپنے ماضی کی طرف دیکھو، تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تم نطفہ میں تبدیل ہوئے، اور پھر اس طریقے سے انسان کی خلقت کے مراحل کو بیان کیے گا کہ اللہ نے کس طریقے سے تم کو خلق کیا ہے، کس طریقے سے تمہیں بنایا ہے، کیسے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک کرتے ہو اٹھائے جانے کے بارے میں، اگر تمہیں تردید ہے، شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، کیسے ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، تو جان لو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی ہی سے بنایا ہے۔ اب مرنے کے بعد تم کیا ہو گئے تو اب نہیں بنا سکتا، اب تمہیں حیات نہیں دے سکتا، پہلے بھی تم مٹی تھے، مٹی کے اندر اللہ نے جان ڈالی، تمہیں وجود عطا کیا، تمہیں حیات دی، تمہیں زندگی دی، مر گئے پھر مٹی ہو گئے، تو اب کیا دوبارہ مٹی کو بشر نہیں بنا سکتا، پھر مٹی میں جان نہیں ڈال سکتا، پھر تمہیں حیات اور زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ آیت در حقیقت انسان کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایک بھرپور استدلال ہے، یہ بہترین دلیل ہے انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں سورہ یونس کی 56ویں آیت میں ارشاد ہوتا هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی جانب تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح خدا زندگی دیتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اسی طرح دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جو ایک بار زندہ کر سکتا ہے وہ بار بار زندہ کر سکتا ہے۔ جو پہلے مرحلے میں تمہیں حیات دے سکتا ہے وہ مرنے کے بعد پھر تمہیں حیات دے سکتا ہے۔ اور یہ کلام لامحدود قدرت والے خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مشکل ہے، اگر تمہیں خدا کی قدرت کا علم اور ادراک ہوتا، خدا کی قدرت کی معرفت ہوتی، تو اس کام کو تو مشکل نہ سمجھتے۔ خدا قادر مطلق ہے، ہر عمل اس کے لیے آسان ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، ایک کن میں سارا کام ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انسان کو زندہ کرے یا تمام انسانوں کو۔ بھئی ایک انسان کا زندہ کرنا اور تمام انسانوں کا زندہ کرنا فرق ہے نا۔ جو ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے وہ ہے مولانا، سب کو کر سکتا ہے۔ تمام انسانوں کو زندہ کرنا ایک انسان کو زندہ کرنے کی طرح ہے۔ میں سمجھا کہ بھائی چلو 4 انسانوں کو زندہ کرنا آسان ہے، 40 انسانوں کو زندہ کرنا مشکل ہے، 40,000 کو اس سے بھی مشکل، 40 کروڑ کو نہ، جتنا آسان ایک انسان کو زندہ کرنا ہے اتنا ہی آسان 40 کو، 40,000 کو، 40 کروڑ کو، سارے انسانوں کو زندہ کرنا ایک انسان کو زندہ کرنے کے معنی۔
لہٰذا یہ تم مت سوچو کہ اتنے سارے انسان آدم سے لے کر خاتم تک قیامت تک آئیں گے، یہ سارے لوگ مر جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، تو اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے حیات دے گا؟ ایک دو انسانوں کے زندہ کیے جانے کی بات ہوتی تو مان لیتے، آسان تھا۔ اتنے سارے انسان کیسے زندہ ہوں گے، کیسے ان کو جمع کیا جائے گا؟ ایک انسان کے زندہ کرنے کی طرح ہی ہے یہ سب۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، واضح لفظ میں بنا کہ تمہاری خلقت، تمہارا اٹھایا جانا، یہ ایک ہی فرد کی طرح ہے، یہ ایک فرد، ایک انسان کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہاں یاد دہانی کی ہے، یاد دہانی یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کے بعد آشنا الفاظ کے معانی اختیاری مشقوں میں نہیں آئیں گے۔ ابھی تک جو اختیاری مشقیں تھیں، ان اختیاری مشقوں میں الفاظ کے معانی دیے جاتے تھے، لیکن اب اختیاری مشقوں میں الفاظ کے معانی نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے نیچے صرف ایک لائن کھینچ دی جائے گی۔ ٹھیک، آپ کو الفاظ کے معانی سمجھنے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ چلیں، اختیاری مشق شروع ہو گئی یہاں سے۔ امید ہے کہ قرآن کریم کے پیغامات کو سمجھنے کا شوق رکھنے والے حضرات اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اس مشق کو بھی توجہ اور محنت سے انجام دیں گے۔ چلیں، قرآنی آیتیں اور عبارتیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ جامع اسم فاعل ہے، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ میعاد، میعاد یعنی وعدہ، میعاد یعنی وعدہ۔ لا یخلف، وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، وہ مخالفت نہیں کرتا ہے، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ربنا، ہمارا پروردگار، انک، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ٹھیک، چلو دوسرے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَكَيْفَ، کیف، کیسے، کس طرح، جمعنا، ہم جمع کریں گے یا ہم نے جمع کیا، فَكَيْفَ، پس کس طرح، کیسا ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، پس کس طرح، اصل میں یہ جو ہے فَكَيْفَ اذا جمعنا، چونکہ ادھر اذا ہے تو یہ ایک طریقے سے ترجمے میں تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا، فَكَيْفَ، کیسا منظر ہوگا، سمجھ رہے ہیں، کس طرح، یعنی کیسا، کہیں کیسے نہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، بس کیسا ہوگا اس وقت کہ جب ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا منظر ہوگا؟ چلیں یہاں تک رہنے دیں، وقت تمام ہونے والا ہے. انشاءاللہ جو ہے یہ تیسری آیت سے آئندہ درس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی آقا. چلیے یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے. خدا